اللہ والوں کے سمجھانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے سمجھانے کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی ایک جگہ پر تشریف فرماتے، ایک نوجوان راستے سے گزرا، بڑا حسین و جمیل نوجوان تھا، پہلوان تھا، بڑا طاقتور، جرأت مند اور دلیر انسان تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ یہ جو میں نے پتھر رکھا ہے، علماء نے لکھا کہ وہ 5 من کا پتھر تھا۔ تو اس نوجوان سے بزرگ نے کہا کہ آپ اس 5 من کے پتھر کو اٹھا لو گے، آپ بڑے بہادر نظر آ رہے ہو، دیکھنے میں بڑے بہادر اور دلیر نظر آ رہے ہو، جرأت مند نظر آ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ جی بالکل میں اٹھا لوں گا۔ اس نوجوان نے، اس شخص نے 5 من کا پتھر اٹھا لیا اور اسے اوپر بلند کیا اور پھر نیچے پھینک دیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بڑے عجیب انسان ہو، بڑے عجیب طریقے کے ساتھ، کیسے عجیب انداز کے ساتھ آپ نے پتھر اٹھایا ہے۔ صحیح طریقے سے آپ سے پتھر نہیں اٹھایا گیا، آپ نے صحیح طریقے سے پتھر کو نہیں اٹھایا۔ آپ کے بازو جو تھے وہ تھوڑے ٹیڑھے تھے، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تو وہ جو بہادر شخص تھا، دلیر شخص تھا، بڑی جرأت مند اور بہادر تھا، تھوڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے بابا جی، آپ کیسے بزرگ ہیں، میں نے اتنی مشقت کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی تکلیف برداشت کر کے یہ پتھر اٹھایا ہے، اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ پتھر صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا۔ تو بزرگ مسکرانے لگے، اور بزرگ نے، اس بابا جان نے مسکرا کر کہا کہ تم کتنے کمزور انسان ہو کہ جو 5 من کا پتھر تو اٹھا لیتے ہو لیکن میری 2 باتیں نہیں اٹھا سکے۔ سامعین کرام، ہمارا بھی یہاں یہی حال ہے، بہت لوگوں کا یہی حال ہے کہ ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کی 2 باتیں نہیں برداشت کر سکتے۔ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی 2 باتیں، 2 جملے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک تھی، حدیث پاک کی کتابوں میں بکثرت سے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی بات سے تھوڑا بہت غصہ آتا تو آپ کنارہ کشی فرما لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی غصے کے وقت کنارہ کشی کر لینی چاہیے، یعنی اس کی جگہ اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر ہم بیٹھے ہیں، غصہ آ گیا ہے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اسی طرح اگر چل رہے ہیں تو رک جائیں، رکے ہوئے ہیں تو چلتے رہیں، چلنا شروع کر دیں۔ تو سامعین کرام، غصے میں ہمیں بھی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، بوجہ اس کے کہ غصے میں آ کے ہم اپنے تمام معاملات کو خراب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔